اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں ووریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفھا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کا بڑا فضل ہے. نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لے. تو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار. بے بھائی غصے پہ کنٹرول, کمزور پہ غصہ آیا دل چاہ رہا ہے چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو, معاف کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے, حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے. مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے, عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا, سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کے اس میں, عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے, عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے, غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو, غصہ پینا آسان کام, جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ, اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ حوروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں, یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا, تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہو, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہوا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو؟ قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ پہ بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے, حلال ہو حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں شراب چاہیے, کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے, یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش. جب اللہ
دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے, بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا, اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں, بریانی, کوفتے, کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا, کہ نہیں یہ کیا ہے, دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے. حضرت فرمایا آپ کے لیے نہیں, میرے لیے ہے, سارے کوفتے نا اپنی طرف, آپ نہیں کھائیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہے. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا, اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا. یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو, اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار, کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے؟ افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا, فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے. پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ, ہم رک گئے. اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تب ہم تو کھائیں گے, کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے. ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے, بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے. تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کی ہے نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی. حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے.